المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یوں تو سب مسافر ہیں، یوں تو سب مسافر ہیں، ساتھ چلتے ہیں، ہو گئے سبھی تنہا منزلوں کے آنے سے۔ ان کے جانے کا منظر تماشا نہیں، دور تک دیکھیے دیر تک سوچیے۔ میری زندگی کا جتنے بھی سال گزارے، یہ ایک ایسا مجمع میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹوں کا مجمع ہے، سچ بولنے والا صرف میں ہی ہوں۔ ہر آدمی کی اپنی ایک داستان ہے، حضرت سے اپنا ایک تعلق ہے۔ جب دوسرا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹی من گڑت کہانیاں سنا رہا ہے، حضرت کا تعلق تو مجھ سے ہے، حضرت کی ایک خاص محبت تو مجھ سے وابستہ ہے۔ ایک خانوادہ وسطانوی کے دل میں یہ ضرور آتا ہوگا اور آئے گا بھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضرت کا تعلق، حضرت تو گھر سے زیادہ ہمارے درمیان رہے ہیں، تو حضرت کو تو سب سے زیادہ محبت ہم سے تھی۔ اور ہم نے حضرت وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا بارہا کہ خدا کی قسم بچوں، تم مجھے سعید سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ تو خانوادہ وسطان بھی سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ غم اور افسوس ہم کو ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غم اور افسوس ہم کو ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ گجرات والے سمجھتے ہوں گے کہ یتیم تو ہم ہوئے ہیں، یہ کشمیری جھوٹ بولتے ہیں، اور کشمیری سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ یتیم تو ہم کشمیری ہوئے ہیں، لیکن کشمیری سمجھتے ہیں کہ یتیم ہم ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ایم پی والے سمجھتے ہیں کہ یتیم تو ہم ہوئے ہیں، یہ مہاراشٹر والے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسا قصہ، ایسا مجمع جس میں ہر شخص دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے کہ حقیقی داستان حضرت کی مجھ سے بنی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہی لوگ سچے ہیں اور سب کی داستان اپنی جگہ پر بالکل سچی ہے۔ حضرت کا ہر ایک کے ساتھ، امت مسلمہ کے ہر فرد کے ساتھ، یہاں سے فارغ ہونے والے ہر جو ہے کہ فرد کے ساتھ حضرت کا تعلق ایسا ہی تھا۔ حضرت کا تعلق ایسا ہی تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر چاہتے ہیں تو حضرت مجھ کو چاہتے ہیں۔ میں خود اس کا ہر ایک نے اپنی داستان سنائی۔ میں بالکل ایک ڈرا سہما سا لڑکا ہوتا تھا، بس صرف قرآن پاک حضرت نے ایک مرتبہ میرا سنا اور حضرت نے مجھے فارغ ہونے کے سال کہا کہ تمہیں اس سال تراویح یہیں سنانا ہے، تمہیں یہیں تراویح سنانا ہے۔ مولانا سعید صاحب نے نواپور میں، مولانا سعید صاحب سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا سعید صاحب نے نواپور میں میری تراویح طے کر دی تھی۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اس سال قرآن کہاں سناؤ گے؟ تو میں نے کہا حضرت مولانا سعید صاحب نے کہیں طے کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، امتحان چل رہا تھا دورے کا۔ فوراً بلایا سعید اس کی کہاں بات کی؟ کہا کہ حضرت نواپور میں کسی مسجد کا نام لیا کہ وہاں طے کر۔ کہا نہیں، اس کو یہاں تراویح پڑھانا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک ڈرا سہما سا مایوس سے لڑکے کی جو ایک حوصلہ افزائی کی، خدا کی قسم میں اپنی زندگی کی تمام لمحات، تمام یادوں کو بھول سکتا ہوں
لیکن وہ یادیں کبھی بھی میرے ذہن سے نہیں نکل سکتی تھی. یہ ہمارے مولانا اویس صاحب ساتھ ساتھ میں رمضان میں رہتے. تقریباً 20 سال حضرت کی خدمت میں رمضان میں حضرت کے پاس گزارا, اور حضرت کے یہ الفاظ ہوتے تھے. حالانکہ حضرت نے ایک سے ایک بڑے سے بڑے قراء بنائے, قراء پیدا کیے, کوئی قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی, لیکن حضرت ایک چھوٹے سے بچے کو بڑا کیسے بنانا ہے. بیٹا میں مرتے دم تک, جب تک جیوں گا, جب تک تیرے ساتھ تیرے پیچھے قرآن پاک پڑھوں گا تو اس سے قرآن سنوں گا. اور اخیر تک یہ وعدہ پورا کیا. حضرت عمرے پہ گئے تو کہا کہ تجھے بھی جو ہے کہ عمرے پہ چلنا ہے. لوگ کوئی اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے کے جاتا ہے, کوئی اپنے خادم کو ساتھ لے کے جاتا ہے, میں تو اپنے امام کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں. اور وہاں پر 1 ہفتہ 10 دن حضرت کی خدمت میں رہے, اور حضرت کی محبت قسم بخدا کی, حضرت نے پورا مہینہ خاص طور پر پہلے دوسرے سال میں روزہ افطار, سحری, کھانا, جب تک میں دسترخوان پر نہیں پہنچتا تھا حضرت کھانا نہیں, اس کو بلاؤ وہ کہاں ہے, اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمے دیے ہیں. کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ہے. اتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھایا. اور جب ہم یہاں سے چلے گئے, حضرت کے ہی حکم پر گنا جانا ہوا. وہاں سے پھر ساگر حضرت نے ایک بڑا کام کیا. تقریباً 22 ایکڑ زمین میں جامعہ نے ایک برانچ شاخ شروع کی. تو وہاں پر حضرت اس سے پہلے کئی بار اعلان کہ تجھے فلاں جگہ جانا ہے, تجھے قربائی جانا ہے, تجھے ساگر جانا ہے. لیکن حضرت نے دیکھا کہ یہ بھاگتا رہتا ہے, یہ پکڑ میں نہیں آتا, یہ تیار نہیں ہوتا. تو حضرت نے مولانا حذیفہ صاحب سے فون کروایا کہ ان کو فون کر کے کہو کہ 1 اکتوبر 2022 کی بات ہے, 1 اکتوبر کو جو ہے کہ وہاں ساگر میں پہنچ جائیں. حضرت کا فون آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, میں مشورہ کرتا ہوں. کہا کہ نہیں مشورہ نہیں, یہ حکم ہے بڑے حضرت کا. میں فوراً گیا. اب جا کر کے میں روز یہ سوچتا تھا کہ آج کہیں سے کوئی نہ کوئی ترتیب بنا کر کے یہاں سے نکل لوں گا. میرے بس کا کام نہیں ہے, میں پڑھنے پڑھانے والا لڑکا ہوں, پڑھنے پڑھانے والے کا شوق رکھتا ہوں, تو پڑھنے پڑھانا اپنا کام ہے, یہ نظامت سنبھالنا اپنا کام نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے پتھروں کو تراش کر حضرت نے جو ہے کہ پتھروں کو ہیرے بنائے ہیں. قسم سے حضرت کا دن میں 2 بار, کبھی کبھار 3 مرتبہ فون آتا تھا, بیٹا کیا ہوا. اور الفاظ ایسے حوصلہ افزا ہوتے تھے کہ جب سے بیٹا تو ساگر گیا ہے. حضرت لندن میں تھے, لندن سے آتے ہی عمرے پہ گئے, وہاں سے آتے ہی سیدھے حضرت بمبئی ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے. حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی, اور وہیں سے فون کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا ساگر میں پہنچ گیا, میری تو بیماری ہی اچھی ہو گئی, اور مجھے تو بہت ٹینشن تھا ساگر کا, میرا پورا مسئلہ حل ہو گیا. ارے بیٹا اور کوئی ضرورت ہو تو بتانا, بیٹا فیملی کب لا رہا ہے. صبح فون کرتے, دوپہر کو فون کرتے. اس طریقے سے حضرت نے جو ہے کہ مہینہ 15 دن میں مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ حضرت چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیسی ہی مشقتیں, مجھے جو کچھ آتا ہے, جو کچھ میرے اندر ہے, میں انشاءاللہ آپ کی بات سر آنکھوں پر, آپ کا حکم ہوگا تو کنویں میں کودنے کے لیے بھی تیار ہوں. اس طریقے سے حضرت نے جو ہے کہ پتھر تراش کر ہیرے بنائے. اور ایم پی میں حضرت کے خاص توجہ تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص, ہر راج والا, ہر شخص, ہر مدرسے والا یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی, ہمارے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا. حضرت نے جو ہے اتنی بڑی شاخ, اتنے کم سے کم 10-12 ضلع, میں نے نام بھی لکھ رکھے ان ضلعوں کے, جہاں بالکل دین سے اتنی دوری ہے, بدعات و خرافات تو اپنی جگہ پر, جو بالکل ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت نے ایسی جگہیں تلاشی ہیں کاموں کی, ایسی جگہ تلاشی ہیں. حضرت نے وہاں جا کر کے کام کیا, اور الحمدللہ آج اس ادارے میں 362 طلبہ انہی ضلعوں کے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور بہترین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں انہی ضلعوں کے. ہم نے حضرت کا جو پہلا سفر تھا ان کی لسٹ بتائی کہ جب ان طلباء کے داخلے ہوئے تو ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے نام بھی جو ہے کہ غیروں کے نام پر تھے. فارم بتایا ہم نے, دیکھو حضرت یہ بچے کا فارم ہے, کسی کا نام دھرمیندر خان, کسی کا نام امیتابھ خان, کسی کا نام مستورات میں جو ہے کہ سبیتا بھی, ببیتا بھی, اس طرح کے نام. اور آج الحمدللہ وہاں سے ایسے علم کا چراغ جلا, علم کی کرنیں
اور علم کی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ ایک بہت ہی کثیر تعداد میں لوگوں کی توجہ ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ حضرت کا ایم پی میں خاص، اور حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا ہے، حضرت سے تو نہیں سنا لیکن لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت کا یہاں سے، یہ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے پاس ہے، وہاں سے باندہ تقریباً 250 کلومیٹر پڑتا ہے. تو بولے حضرت کا یہاں سے بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزر ہوا تھا، تو حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غلام کبھی موقع ملے تو اس علاقے میں ضرور کام کرنا. تو آج الحمدللہ اس علاقے میں حضرت کی برکت سے کام ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرت کے جو لگائے ہوئے جو پودے ہیں اللہ ان کو بار آور کرے. میں نے جو ایک قرآن کی دعایتیں پڑھی تھیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، جیسا کہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ حضرت کے زیادہ تر مدارس بنجر علاقوں میں ہیں، پہاڑوں کے دامن میں ہیں. تو حضرت نے ان تمام مدارس کو اور اپنے فارغی اس مدرسے سے، جامعہ سے فارغ ہونے والے علماء کو یہ پیغام دیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ مولا میں نے یہ کچھ ہیرے تیار کر کے یہ جگہ جگہ وادی غیر ذی زرعوں میں بسا دیے ہیں، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. دوسری آیت جو میں نے پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے. ایک دانہ جو 700 دانوں کو اگاتا ہے، 700 دانوں کو اگاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ خاک میں مل گئے ہیں، لیکن خاک میں مل کر کے انہوں نے کتنے پودوں کو، کتنے درختوں کو تیار کر دیا ہے. اور میں خانوادہ وستانوی کے لیے کہوں گا کہ ایک کسان جب کھیتی بوتا ہے تو اس وقت جب بیج ڈالتا ہے تو افسوس تو ہوتا ہے کہ کیا معلوم یہ جو دانہ تھا یہ گیا خاک میں، لیکن کیا معلوم اگے گا کہ نہیں اگے گا. اس کو افسوس سا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں مٹی میں اتنے کنٹل دانوں کو مٹی میں ملا دیا. لیکن جب وہ دانہ اگتا ہے اور فصل اگتی ہے، جب فصل لہلا رہی ہوتی ہے تو اس دانے کے مٹی میں ملنے کا افسوس کسان کے دل میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال افسوس تو ہے، لیکن دل کو اس معنی کر کے تسلی رکھیے، اللہ کے فیصلے پر ہم کو راضی رہنا ہے کہ اللہ اگرچہ یہ ایک قیمتی دانہ مٹی میں مل گیا ہے، لیکن اس نے ہزاروں جو ہے کہ چراغوں کو جلایا ہے، ہزاروں فصلوں کو جو ہے کہ لہلہا دیا ہے، جس سے ہزار درخت لہلہا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فصلوں کی برکت سے، ان درختوں کی برکت سے پوری دنیا کو انشاءاللہ روشن کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی کہ حضرت کس طریقے سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مجھ کو تو عمرے پہ لے کے بھی گئے، بیٹا تم کو قرآن کس نے پڑھایا؟ ان کے حضرت ایک استاد ہیں حافظ اکبر صاحب، انہوں نے پڑھایا ہے، ان کو بلاؤ. بولے حضرت نے یہاں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ نے بہت اچھا ہیرا تیار کیا، آپ نے قاری صاحب کو حافظ بنایا، قاری صاحب ہمارے امام ہیں، ہم تمہیں حج کرائیں گے. حضرت نے ان کو حج کرایا اور بار بار بولتے تھے ماشاءاللہ دیکھ تیری برکت سے تیرے استاد نے حج کر لیا. خدا کی قسم ہم یہ سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ہم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے، کسی کو نہیں چاہتے. حضرت کے جو الفاظ بولنے کا جو انداز ہوتا تھا دلوں کو موہ لیتا تھا. ساگر میں جب حضرت کا پروگرام ہوا تو پورے ساگر والے اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنی کثیر تعداد میں حضرت کے اوپر مجمع کو نچھاور ہوتے ہوئے ہماری جو ہے کہ نظروں نے کبھی نہیں دیکھا. آج ہمیں قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. کل صغیر فقد اباہ وکل کبیر فقد اخاہ. آج ہر چھوٹے نے اپنے باپ کو کھویا ہے اور ہر بڑے نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، اور ہم سب جو ہے کہ تعزیت کے مستحق ہیں. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا
تو لوگ آتے تھے تعزیت کے لیے، جبکہ وہ خود تعزیت کے مستحق ہوتے تھے. فقد فقدنا فی دفین اليوم اخا شفیقا وسیدا رحیما وملکا عادلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.